میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ یہ کہانی سراغ رسانی کی حیران کن رویداد ہے۔ ایک ایسی ناقابل یقین کہانی جو انسانی فطرت کے منافی ہو اور جو بہت سو کے سر گما دے گی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، پہلے مجھے وہ لڑکی دکھا دو، ہو سکتا ہے یہ وہ لڑکی نہ ہو جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، یہ وہی لڑکی ہے جس نے کوٹی میں ایک شہری بدماش کو قتل کیا ہے۔ یہ لڑکی جوان، خوبصورت اور کنواری ہے۔ میں نے پچھلی کسی کہانی میں آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کا ریکارڈ دیکھیں تو آپ کو کئی ایک ناقابل یقین اور انہونے واقعات نظر آئیں گے، جیسے پولیس کے کسی زرخیز دماغ تھانے دار نے کہانی گڑھ لی ہو یا کوئی افسانہ نویس الف لیلہ کی نقل مار رہا ہو۔ لیکن پولیس والوں کے لیے کوئی واردات حیران کن نہیں ہوتی۔ انسانی فطرت بڑا ہی گہرا اور بہت ہی وسیع سمندر ہے۔ اس سمندر میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے یا آپ کو علمی نفسیات کا کوئی تجربہ کار ڈاکٹر بتا سکتا ہے، یا وہ پولیس انسپکٹر جو تفتیش میں دیانتدار، محنتی اور مخلص ہو۔ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایسے ہی وارداتوں میں سے ایک ہے جو ہر اس شہری کے لیے اگر ناقابل یقین نہیں تو حیران کن ضرور ہوگی جو انسانی فطرت کو نہیں سمجھتا۔ شہر سے ذرا باہر کھلے علاقے میں ایک سکھ تاجر نے کوٹی بنوائی جو ابھی غیر آباد تھی۔ اس کے سامنے ابھی ریت، سیمنٹ اور مٹی بکھری ہوئی تھی۔ ایک صبح اطلاع ملی کہ اس کوٹی کے برآمدے میں ایک لاش پڑی ہے۔ میں ضروری عملے کو ساتھ لے کر پہنچا۔ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ گشت والا کانسٹیبل کہیں قریب تھا۔ اس نے عقل مندی کی کہ کوٹی کے دونوں پھاٹک بند کر دیے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تماشائی اندر جا کر پورے تباہ کر دیتے۔ اس طرح سراغ رسانی میں بہت دشواری پیدا ہو جاتی۔ میں پھاٹک میں داخل ہوا تو ریت، سیمنٹ اور مٹی پر کورے واضح تھے۔ فوجی بلوایا اور خود ان کوروں سے بچتا اندر گیا۔ لاش دروازے پر پڑی تھی، سر سے کھولوں تک برآمدے میں اور ٹانگیں کمرے میں۔ خون بہہ کر برآمدے سے باہر چلا گیا تھا۔ یہ 35 سال کی لگ بھگ عمر کا ایک مسلمان تھا، خاصا خوبرو آدمی تھا۔ کمرے میں لاش کے پاؤں کے قریب ایک چھری پڑی تھی جو قصاب استعمال کرتے ہیں اور گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس چھری کے 2 زخم لاش کے پیٹ میں تھے اور ایک سینے میں۔ لاش کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں چھری کا گہرا کٹ تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ مقتول کے پیٹ میں چھری گئی تو اس نے چھری پکڑی۔ قاتل نے چھری کھینچی تو مقتول کا ہاتھ کٹ گیا۔ کھوجی کے آنے تک میں نے کھروں کی طرف توجہ نہ دی، جائے واردات کو غور سے دیکھنے لگا، شاید سراغ رسانی میں مدد کرنے والی کوئی چیز مل جائے۔ کمرے میں فرش پر کانچ کے 2 چوڑیوں کے ٹکڑے ملے۔ جس دروازے میں لاش پڑی تھی اس کے ایک کواڑ کی پچھلی طرف ایک کیل گاڑی گئی تھی۔ وہ کیل 2-3 ستر سامنے سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ باریک سے کپڑے کا ذرا جتنا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا۔ یہ وہ مشکل نصف انچ ہوگا۔ میں نے یہ ٹکڑا کیل سے اتارا اور غور سے دیکھا۔ یہ کسی عورت کے دوپٹے کا تھا جو صاف ظاہر کرتا تھا کہ کوئی عورت اندر سے نکلی تو اس کا دوپٹہ جو ململ اور ریشم سے زیادہ باریک تھا اس کیل میں پھنس گیا۔ عورت نے جلدی میں کھینچا اور یہ ٹکڑا یہیں رہ گیا۔ چوڑیوں کے ٹکڑوں اور دوپٹے کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے یہ وضاحت کر دی کہ مقتول کے ساتھ ایک عورت تھی۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی تھی، ایک یہ کہ مقتول اس غیر آباد کوٹی میں اس عورت کو زبردستی بے آبرو کرنے کے لیے لایا تھا اور عورت کے لواحقین بر وقت پہنچ گئے، یا مقتول کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا جس کا مقتول کے ساتھ اس عورت پر جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ جنسی جرائم کے مجرم درندے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے مجرموں کے ساتھ ایک عورت آ جائے تو ان کی حالت کتوں جیسی ہو جاتی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ یہ واردات اسی نوعیت کی ہے۔ کھوجی بہت دیر سے آیا۔ میں نے اس دوران لاش کی برآمدگی، اسے اپنے قبضے میں کرنے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے کی کاغذی کارروائی مکمل کر لی۔ جن 2 آدمیوں کو میں نے بطور گواہ دستخط لیے ان میں سے ایک نے مقتول کو پہچان لیا۔ مقتول دکاندار تھا۔ اس کی چوڑیوں، سرخی پاؤڈر، لپسٹک وغیرہ اور عورتوں کے بناؤ سنگار اور دیگر زنانہ ضروریات کی دکان تھی۔ شکل و صورت سے وہ معمولی قسم کا دکاندار معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ بھی مل گیا۔ اتنے میں کوجی آ گیا۔ وہ کم و بیش 60 سال کی عمر کا وہ آدمی تھا۔ اپنے فن میں جادوگر لگتا تھا۔ بعض اوقات ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے بچپن میں جو کھرے اپنے باپ کے ساتھ دیکھے تھے وہ ابھی تک اسے یاد ہے۔ اس نے کوٹی کے دونوں پھاٹکوں سے باری باری کوٹی کے برآمدے تک زمین دیکھی، پھر مقتول کی جوتی کا تلوا دیکھا اور ہر ایک کھرا مجھے دکھا کر تشریح کی کہ مقتول اس پھاٹک سے اندر گیا، عورت اس کے بعد یا اس کے پیچھے اسی پھاٹک سے اندر گئی۔ یہ دیکھیے، کھرے پر کھرا چڑھا ہوا ہے، مقتول باہر نہیں نکل سکا، کمرے میں قتل ہوا اور دروازے میں گرا۔ پھر 2 آدمی دوسرے پھاٹک میں سے اندر گئے، عورت برآمدے میں تھی یا کمرے میں، پھر یہ عورت ان 2 آدمیوں کے ساتھ چلی گئی۔ فوجی نے واپسی کے کھرے مجھے دکھا کر کہا، یہ 2 آدمی برآمدے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیے، عورت برآمدے سے کچی پر آئی۔ اب ایک آدمی اس کے دائیں ہے اور دوسرا بائیں۔
عورت اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اسے کوئی گھسیٹ نہیں رہا، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ عورت دانے کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ یہ دو آدمی مقتول کو قتل کرنا چاہتے تھے، اسے یہاں لانے کے لیے انہوں نے اس عورت کو پانسا ہے۔ وہ عورت کے جانسے میں آ گیا اور دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ لیکن میرا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ دو آدمی کون تھے اور یہ عورت کون تھی۔ قتل کا باعث اور طریقہ معلوم کر لینا ہی کافی نہیں تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور میں کھوجی کو ساتھ لے کر یہ دیکھنے کے لیے باہر گیا کہ یہ دو آدمی اور عورت کس طرف گئے ہیں۔ تماشائیوں کو ہم نے کوٹی کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ارد گرد کا علاقہ کچا تھا۔ کوٹی کے قریب سے ایک سڑک گزرتی تھی جو شہر میں جاتی تھی۔ کچا علاقہ کورا اٹھانے کے لیے بہت اچھا تھا۔ پہلے تو کوجی سڑک کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف زمین دیکھتا گیا، مگر تھوڑی دور سے واپس آ گیا۔ اس زمانے میں ٹریفک کا یہ حال نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنی زیادہ کاریں، بسیں اور اسکوٹر وغیرہ نہیں تھے۔ کوٹی کے پھاٹک پر آ کر اس نے کورو کے رخ دیکھے تو غیر آباد علاقے کی طرف چل پڑا۔ 150 گز آگے جا کر سڑک ایک طرف مڑ جاتی تھی۔ وہاں سے اس نے مجھے آواز دی۔ میں گیا تو اس نے کہا، آپ کی تفتیش شہر سے نکل گئی ہے۔ اس نے زمین پر چڑی کا سرا رکھ کر کہا، یہ جا رہے ہیں آپ کے ملزم۔ میں نے اس کے ہاں میں ہاتھوں ملا دی، لیکن مجھے زمین پر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ مجھے آگے لے گیا۔ یہ علاقہ ویران اور بنجر تھا، کچی مٹی، کہیں پتھر کی طرح سخت، کانٹوں والی جالیاں، درخت وغیرہ زیر کاشت کے دور آگے سے شروع ہوتے تھے۔ ہم کوئی 20-25 قدم آگے گئے تو کوجی ایک جگہ رک کر جھک گیا، کہنے لگا، عورت اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، ذرا غور سے دیکھیے، وہ یہاں رک گئی ہے، آدمی اسے کھینچ رہے ہیں، یہ کرے اس کی مرضی کے نہیں۔ میں نے دیکھا کرے گڈمٹ تھے، زنانہ پاؤں بے قاعدہ تھے۔ کوجی آگے چلتا گیا اور بار بار کہتا رہا، ملک صاحب معاملہ گڑبڑ ہے، عورت کی مرضی کچھ اور ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملزموں کے کرے بعض اوقات واردات کی کہانی بیان کر دیا کرتے ہیں، لیکن یہ کہانی سنانے کے لیے ماہر کوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو تفصیل نہیں سنا سکتا کیونکہ یہ بہت لمبی ہے، آپ بور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کوجی کے ساتھ کرا اٹھاتے ہوئے چلیں تو وہ اس طرح کرے بیان کرتا جائے گا جیسے وہ ملزم کی حرکات اور چال دیکھ رہا ہو اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے۔ کوجی مجھے بتا رہا تھا کہ عورت کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ مجھے کچھ بجے ادھورے اور کچھ نمایاں کرے نظر آ رہے تھے۔ ہم اور دور نکل گئے۔ کرے ہمیں عام راستے سے ہٹا کر ویران علاقے میں لے گئے تھے۔ میں نے ایک جگہ رک کر آگے دیکھا تو تقریباً 50 قدم دور ایک جاڑی کے ساتھ الجھا ہوا کپڑا مجھے نظر آیا۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ کانٹوں والی ایک جاڑی کے ساتھ 4 جٹ کا ایک دوپٹہ الجھا ہوا تھا، اس پر خون کے دبے تھے اور خون میں بھیگا ہوا پورا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتول نے اپنا یہ ہاتھ پیٹ کے زخم پر رکھا، پھر عورت کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ عورت کے پیٹھ پر پڑا۔ خون آلود ہاتھ کا پورا نشان دوپٹے پر لگا اور عورت بھاگ گئی۔ اس دوپٹے کا رنگ فیروزی تھا۔ میں نے جیب سے وہ ذرا سا ٹکڑا نکالا جو دروازے سے نکلی ہوئی کیل کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، دوپٹے سے ملایا، یہ اسی دوپٹے کا ٹکڑا تھا۔ میں نے دوپٹے کو دیکھا، ایک جگہ سے ٹکڑا غائب تھا اور داغے کچے ہوئے تھے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دوپٹہ اسی عورت کا ہے جو غیر آباد کوٹی میں مقتول کے ساتھ تھی۔ باقی کہانی کوجی نے بیان کی۔ اس نے زمین پر جھک کر دیکھا، ایک تو اس نے ایک چوڑی کے 3 ٹکڑے اٹھا کے مجھے دیے۔ میں نے انہیں ملایا تو پوری چوڑی بن گئی۔ اس چوڑی کا رنگ اور ڈیزائن وہی تھا جو جائے واردات سے برآمد ہونے والے چوڑیوں کا تھا۔ وہاں کرے بری طرح گڈمٹ تھے۔ کوجی نے بہت غور سے کرے دیکھے اور کہا، عورت آگے نہیں جا رہی، اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے، وہ واپس جانے کی کوشش کر رہی ہے، آدمی اسے روک رہے ہیں، وہ بیٹھ گئی ہے۔ یہ نشان غور سے دیکھیے، یہ ہاتھ کا نشان ہے، یہاں سے جب اسے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا دوپٹہ جاڑی کی کانٹوں نے پکڑ لیا ہے۔ کوجی اٹھ کر آگے گیا، زمین پر جھک کر چلتے 20-25 قدم دور چلا گیا اور واپس آ گیا، پھر مجھے ساتھ لے جا کر کرے دکھانے لگا۔ اب آپ کو عورت کا کرا نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان میں سے ایک آدمی نے اسے اٹھا لیا ہے۔ اس نے کروں کو غور سے دیکھ کر ایک کرے پر چھڑی رکھ کر کہا، اس آدمی کے اوپر وزن ہے۔ آگے جا کر ایک جگہ کرے پوری طرح واضح ہو گئے، زمین بربری تھی۔ میں نے فوراً ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا، عملہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ان کھروں کا مولڈ فوراً تیار کراؤ۔ اس نے ایک کانسٹیبل کو وہاں پھیرے پر کھڑا کر دیا اور خود مولڈ کا انتظام کرنے چلا گیا۔ کوجی نے کہا، یہ دونوں دیہاتی ہیں، دیہاتی جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، عورت کے متعلق مجھے شک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔